ویسے تو نئے سال نئے سال میں کوئی نئی چیز نہیں، وہی جنوری آ گیا جو پچھلے سال آیا تھا، وہی فروری آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی مارچ آئے گا جو پچھلے سال تھا، وہی سردی ہے جو پچھلے سال تھی۔ کچھ بھی نہیں بدلتا، صرف ہندسہ بدلتا ہے، باقی سال میں تو نئی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ موسم بھی وہی ہیں، دن رات بھی وہی ہیں، بارش آندھیاں بھی وہی ہیں، دریاؤں کی روانی، ہمارے تو دریا خشک ہو گئے، وہی پہاڑوں پہ برف ہے، وہی آبشاریں ہیں، وہی چشمے ہیں، وہی پرندوں کی ڈاریں ہیں، وہی رات کا اندھیرا ہے، وہی دن کا اجالا ہے، وہی صبح و شام ہے، وہی کہیں رونا ہے، کہیں ہنسنا ہے، کہیں دکھ ہے، کہیں سکھ ہے، کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے، کہیں بدکار ہے، کہیں نیکوکار ہے، کہیں دھوکے باز ہے، کہیں دیانتدار ہے۔ ہر چیز تو اسی طرح چل رہی، تو تبدیلی کیا ہوئی ہے؟ اور کتنے پاگل پن کی بات ہے کہ خوشی منائی جاتی۔ خوشی منانے کی بات تو نہیں ہے، یہ تو 1 سال کم ہو گیا میری زندگی میں سے، میں اپنی قبر کے 1 سال اور قریب چلا گیا، تو بدلا تو کچھ بھی نہیں۔ یہ جنوری شروع ہو گیا، پھر فروری آ جائے گا، پھر چلتے چلتے پھر دسمبر آ جائے گا، پھر ایسے موسم گم ہو جائے گا، اور ہماری زندگی کا 1 سال اور گھٹ جائے گا۔ کچھ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں، حادثات، واقعات، باقی آدمی سب کچھ بھلا دیتا ہے۔ اتنی عمر گزار کے ماضی میں دیکھوں تو کچھ یاد ہے، اکثر بھول گیا ہے۔ البتہ پچھلے سال کا جو میرے بیٹے کی وفات کا حادثہ ہے، وہ شاید مجھے موت ہی بھلائے گی، اس سے پہلے تو بھولنے کا کوئی شکل نظر نہیں آتی۔ اس کا وقت تھا، وہ چلا گیا، تو 2023 تو میری زندگی میں ہمیشہ ہی مجھے دکھ دیتا رہے جب تک میری زندگی باقی ہے۔ تو وقت ایک بہت بڑی دولت ہے۔ جن جن چیزوں سے وقت پیدا ہوتا ہے، اللہ نے سب کی قسم اٹھائی ہے۔ ہر وہ چیز جو وقت کے بننے میں استعمال ہو رہی ہے، اللہ اس کی قسم اٹھا رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو سانس ہے نا، اب یہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ گئی دولت واپس آ جاتی ہے، گئی صحت واپس آ جاتی ہے، گری عمارت دوبارہ بن جاتی ہے، لیکن یہ جو سانس وقت نے لیا ہے، واپس نہیں آ سکتا ہے۔ دن اور رات کتنے بڑے ڈاکو ہیں کہ علل اعلان ہماری زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ کوئی ہمارے 100 روپے جیب سے نکالے تو ہم کہتے ہو یہاں جمعے میں آ جاتے ہیں، جیب کترے وہ موبائل نکالتے ہیں، اور جو میرا موبائل نکل گیا، ذرا ہوشیار بھی رہنا، پتہ نہیں آئے نہ بیٹھے ہوئے تو وہ میرا موبائل نکل، لیکن یہ سانس ایک لمحہ جو نکلا ہے، اسے تم واپس نہیں لا سکتے۔ سورج چاند کی گردش الٹی نہیں ہو سکتی۔ تو اس کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کی قسم اٹھائی، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 چیزوں کی اکٹھی قسم اٹھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، اور اے انسان تیری جان کی قسم کہ وقت نے تجھے گھیرا ہوا ہے اور تجھے کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے، کھینچ رہا ہے۔ ہر ٹک 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 یہ کلہاڑے کی طرح میری زندگی کے درخت کو کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، کاٹ رہی ہے، اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور کسی کا کچھ پتہ نہیں کب اس کا وقت ختم ہو جائے۔ میں اپنے بارے میں تو سوچتا تھا کہ 70 سال کا ہو گیا ہوں، تو اب میری زندگی مطلب جامن دا ویلا نیڑے ہی ہے، لیکن وہ آسم پہ وقت آ گیا کہ 36 سال کا نوجوان اور اتنا صحت مند کہ
30 किलोमीटर मुसलसल दौड़ने की ताकत थी उसके अंदर। 30 किलोमीटर एक सांस में दौड़ता था। और खानपुर डैम को वन गो में उसने क्रॉस किया और आर पार किया। उसके ऊपर मौत का हुक्म आ गया। तो कुछ पता नहीं है, मरीज सिसक रहा है या अल्लाह मौत दे दे, वो जवान मांग रहा है या अल्लाह जिंदगी दे दे, उस पर मौत आ जाती है। और वो हमारा एक नौकर था चाचा फतेह मोहम्मद नाम था, फतेह कहते थे। आखिर उम्र में बीमार हो गया था तो मैं उसका हाल पूछने गया तो मुझे कहा मियाँ मौत नहीं आ रही। हमारा टाइटल है वहाँ ख़ानदान मियाँ, मियाँ मौत नहीं आ रही। किसी को मांगे नहीं मिलती, किसी के बचते बचते, लोग कहते हैं ना मैं तो मरते मरते बचा। अरे भाई बचते बचते मर जाएंगे, मैं तो मरते मर जाऊँ, मैं तो मरते मरते बचे। एक दिन इसका उलट हो जाएगा, बचते बचते मर जाए। वक्त कीमती चीज है और ये कीमती बनता है उसमें कुछ भरने से, और जो भर दोगे निकाल नहीं सकोगे। वक्त के बर्तन में जो भरोगे, वो बोतलों में ये सिरप मशीनों में ऐसे कर डाल रही होती है ना, ऐसे बोतल आती है, उसमें ऊपर से वो मशीन उसके अंदर सिरप डालती है, वो आगे चली जाती। कभी कोई बोतल मिस हो जाती है तो खाली आगे निकल जाती, उसके ऊपर खड़ा हुआ जो है काम करने वाला वो उसको उठा के दोबारा पीछे रख देता तो फिर भर जाती है। लेकिन यहाँ ये नहीं हो सकता कि मेरी ये घड़ी खाली चली गई, कुछ भी ना किया, या मोबाइल से ही खेलता रहा। कितने नौजवान क्या बूढ़े क्या मोबाइल से खेल खेल अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, गेमों में ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं, चैटिंग में ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। वक्त एक कीमती चीज़ है। ये साल महीने तो हमने बनाए हैं, अल्लाह ने कहा था अलमु अदद सनीन वल हिसाब, महीने साल तुम खुद बना लेना, मैं तुम्हें वक्त खुला दे रहा हूँ जब तक तुम्हारी ज़िंदगी है। 17 हिजरी में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हुकूमत थी। अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये गवर्नर थे बसरा के। तो उन्होंने ख़त लिखा कि अमीरुल मोमिनीन आपके ख़त आते हैं, ना पता होता है ये कब नाफिज होना है और ना पता होता है ये कब ख़त्म होना है, तो अर्रिख लना, तो हमारे लिए कोई कैलेंडर बनाइए। तो हुकूमत बहुत फैल चुकी थी, 22 लाख मुरब्बा मील में हुकूमत फैल चुकी थी। तो हज़रत उमर को ये बात बड़ी पसंद आई तो उन्होंने सबको जमा किया। फरमाया भाई अबू मूसा का ख़त आया है तो हमें अपना कोई कैलेंडर बनाना चाहिए। सब ने कहा बिल्कुल सही है। तो फरमाया कहाँ से शुरू करें? तो एक राय आई मिलादुन नबी से शुरू करें, विलादत नबी से शुरू करें। एक राय आई ग़ज़वा बदर से शुरू करें। एक राय आई फतह मक्का से शुरू करें। आपने हज़रत अली से पूछा तुम्हारी क्या राय है? कहा हिजरत से शुरू करें कि हिजरत से इस्लाम ज़िंदा हुआ। आपकी हिजरत हुई तो इस्लाम के दरवाज़े खुले। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये राय सबसे ज़्यादा पसंद आई और ये तय पाया कि भाई हम हिजरत नबी से अपने साल को शुरू करेंगे। तो मुहर्रम से हिजरत की इब्तिदा हो गई। तो आपने फरमाया चूँकि हिजरत की इब्तिदा तो मुहर्रम से है, मैं हमारे नबी ने हिजरत की सफ़र में जाकर 27 सफ़र, तो हम हिजरी शुरू करेंगे वहाँ से और साल शुरू करेंगे मुहर्रम से कि मुहर्रम से हिजरत की इब्तिदा हुई थी। और हाजी हज करके वापस जाते हैं तो मुहर्रम पहला महीना बनता है। तो लिहाजा हमारा जो साल बना वो बना मुहर्रम से शुरू होगा और उसकी जो साल की जो इंतहा है, इब्तिदा, वो हिजरी से होगी। और सहाबा इजाज़त ले रहे थे, जा रहे थे। अबू बकर सिद्दीक ने इजाज़त मांगी तो आपने इनकार कर दिया। तो कहा या रसूलल्लाह मैं आपके साथ जाऊंगा। आपने कहा हाँ।
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی، آپ نے دے دی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی، تلوار سجائی اور بیت اللہ کا طواف کیا، اور جہاں سارے قریشی بیٹھے تھے وہاں کے کھڑے ہو گئے، کہا بھائی جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی بیگم بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، تو یہ میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، جس مائی کے لال میں طاقت آئے اور مجھے روک کے دکھائے۔ ایک بھی نہیں اٹھا، ایک بھی نہیں اٹھا، سارے سہم گئے، دبک گئے۔ میرے نبی سے زیادہ دلیر تھے حضرت عمر، آپ چھپتے گئے۔ حضرت عمر کا فعل سنت نہیں بننا تھا، میرے نبی کا فعل سنت بننا تھا۔ کمزوری کے وقت میں کیا کرنا ہے ہمیں طریقہ سکھانے کے، ورنہ جبریل ایسے براق پہ بٹھاتے اور جا کے مدینے اتار دیتے۔ امت کو سبق دینا تھا، جب تم کمزور ہو تو پھر اس وقت تم نعرے بازی نہ کرو، اپنی طاقت کو حاصل کرو۔ نعروں سے بھی کبھی کوئی قوم فتح ہوتی اور بد دعاؤں سے بھی کبھی کوئی قوم برباد ہوتی، ہمارے جیسوں کی بد دعائیں۔ تو اپنی اصلاح کمزوری کے وقت میں وہ کرو جو میرے نبی نے کر کے دکھائے، کمزوری کے وقت میں وہ نہ کرو جو بدر میں انہوں نے کر کے دکھایا۔ اس وقت سارا باطل ہم پر چھایا ہو، ہمیں تو ایک جہاز کا پرزہ بھی بنانا نہیں آتا، تو وہ کتنے بے وقوف ہوں گے جو کہیں ہم کو نہیں ذرا پرزہ دے ہوئے جو توڑو تو ہی بم سٹنا ہے۔ کیا خیال ہے دیں گے وہ؟ جب تک ہم اپنے وسائل پہ، جب تک ہم اپنے علم میں، دیکھو چائنا والوں نے جا کے انگلینڈ میں علم نہیں سیکھا، امریکہ میں علم نہیں سیکھا۔ ہمارا ہر محکمہ، چاہے وہ فوج ہو چاہے وہ سول ہو، امریکہ جا رہے ہیں، انگلینڈ جا رہے ہیں سیکھنے کے لیے۔ ارے دشمن بھی کبھی سکھائے گا کچھ؟ ہم خود تراشتے ہیں منازل کے سنگ میل، ہم وہ نہیں ہیں جن کو زمانہ بنا گیا۔ جاپان نے کوئی جا کے انگریزی سیکھی تھی، چائنا نے انگریزی سیکھی تھی۔ انگریزی سیکھنا کوئی منع نہیں ہے، ایک زبان ہے، سیکھو، لیکن اس کو بڑائی اور عزت کا معیار بنا لیں، کیا ظلم و ستم ہے یارو۔ اپنے علم میں خود مختار بنو گے، اپنی طاقت حاصل کرو گے، اللہ سے تعلق بڑھاؤ گے، پھر نعرے لگاؤ۔ ایسے زندہ باد مردہ باد کیا فضولیات، مسجدوں میں اتنا شور مچ جاتا ہے، زندہ باد مردہ باد۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا دو آدمی مسجد نبوی میں اونچی اونچی بات کر رہے تھے، تو آپ نے ایک کنکر اٹھایا اور ان کو ایسے پھینکا، جب ان کے سامنے گرا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا، تو حضرت عمر نے ایسے اشارے سے بلایا مسجد نبوی میں، تو وہ آ گئے، کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا یہ طائف سے۔ کہ اگر تم مدینہ کے ہوتے تو مار مار کے تمہارے چہرے میں خونی کر دیتا، تم نبی کی مسجد میں اونچی آواز سے بول رہے۔ ہم یہ ساری مسجدیں مسجد نبوی سے جڑی ہوئی ہیں، بیت اللہ سے جڑی ہیں، ان میں نعرے کبھی زندہ باد کبھی مردہ باد، یہ کیا امت نے طریقہ اپنا دیا ہے۔ سلطان عبد المجید نے جب مسجد نبوی بنائی، جو سیکنڈ لاسٹ تھا ترکی بادشاہ، تو اس نے ساری دنیا سے کاریگر بلائی، ان کو استنبول میں ایک بستی میں ٹھہرایا اور کہا اپنے ہر ہنر والا اپنے بچے کو حافظ بنائے اور اپنا ہنر سکھائے۔ تو سب نے ایک ایک بچہ حافظ بنایا، اپنا تعمیراتی ہنر سکھایا، تو 3000 حفاظ اور کاریگر تیار ہوئے۔ ان کو سلطان عبد المجید نے مدینہ بھیجا اور انہوں نے مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ سارا ہر پتھر پہ قرآن پڑا ہوا ہے جو پرانی مسجد ہے، اور جب کوئی پتھر رکھتے تھے اور وہ تھوڑا بڑا ہوتا تھا، اس کے مطابق نہیں ہوتا تھا، تو وہ نشان لگاتے، اور وہاں بھی تراش سکتے تھے تیشے کے ساتھ، نشان لگاتے۔ جس بستی میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں وہ پتھر واپس جاتا، وہاں اس کی کاٹ تراش کر کے پھر واپس بھیجا جاتا، پھر اسے لگایا جاتا، پھر وہ تھوڑا سا زیادہ ہوتا، پھر وہیں جاتا تھا، اور وہاں جا کے تاکہ ٹھک ٹھک کی آواز
میرے نبی کو تکلیف نہ دے. میرے نبی تو اپنی قبر میں زندہ ہے تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو. تو پھر اس کو واپس لا کے پھر جوڑا جاتا تھا. ایسے ہی بیت اللہ بنا. وہ جو پرانا اب انہوں نے گرا کے نیب کر دیا. تو ہر پتھر پہ قرآن پڑھا گیا ہے, ہر پتھر پہ. اور مسجد کا ادب ایسا تھا. پھر اس کے بعد یہ نئی مسجد, ہر سال میں جاتا تھا, میں دیکھتا تھا وہ کاریگر سگریٹ پی رہے ہوتے تھے, دھواں اڑا رہے ہوتے تھے, وہ ساتھ تعمیر کر رہے ہوتے تھے. نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. وہ زمانہ ہی بدل گیا. وہ مسلمان آئے وہ شاخ گئے وعدہ فردہ لے کر, اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر. تو ہمیں قمری سال دیا گیا. اس کی وجہ مجھے سمجھ آئی 2014 میں جب میں ناروے گیا, اور ناروے میں ہے اینڈ آف دا ورلڈ, شمال میں اینڈ آف دا ورلڈ ناروے میں ہے. میں وہاں گیا. اس علاقے میں 2 مہینے سورج نکلتا نہیں اور 2 مہینے ڈوبتا نہیں. تو کیلنڈر جو شمسی ہے وہ فیل ہو جاتا ہے. رات ہے لیکن سورج نکلا ہوا پتہ نہیں دن ہے یا رات, دن ہے سورج نکلا ہوا پتہ نہیں دن ہے یا رات ہے. تو کئی علاقے ہیں ایسے اوپر شمال میں جہاں سورج کا کیلنڈر فیل ہو جاتا ہے. تو 3 گھنٹے کا اوسلو سے جہاز تھا, آگے 5 گھنٹے کا موٹر کا سفر تھا, 8 کلومیٹر کی سرنگیں تھیں, اور پھر آخری بستی مچھروں کی تھی, وہاں سے پھر 1.25 گھنٹہ آگے موٹر کا سفر تھا. تو جب ہم وہاں پہنچے تو وہ جون جولائی سورج ڈوبتا نہیں, 1 اگست کو ڈوبنا شروع کرتا ہے, اور ہم 4 اگست کو پہنچے. اور شروع میں بس 1 تاریخ کو ایسے ڈوبتا ہے, ایسے نکل آتا ہے, پھر 2 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے, 3 کو تھوڑا سا وقفہ کرتا ہے. 4 اگست کو 20 منٹ کی رات, چونکہ میں 4 اگست کو کیوں مجھے یاد ہے, 4 اگست کو 20 منٹ کی رات. اور ہم وہاں پہنچے تو ابھی ہم نے مغرب بھی پڑھنی تھی, عشاء بھی پڑھنی تھی, اور سورج نکلنے سے پہلے فجر بھی پڑھنی تھی. تو یہ ایک انوکھا واقعہ میرے ساتھ آیا ہے جو شاید ہی کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہو, یا میرے ساتھ جو ساتھی تھے وہاں میں بھاگا, اور ریلنگ تھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے اذان دی. مجھے اللہ کی مخلوق کو 2 دفعہ دیکھ کے ہیبت طاری ہوئی. ایک ماؤنٹ ایورسٹ کو دیکھا کہ وہ پوری طرح ننگا تھا, چوٹی خالی تھی, دیکھ کر میں بالکل گم ہو گیا. جس کے تیر اتنے بڑے ہوں وہ اللہ کتنا بڑا ہوگا. اور ایک وہ جب میں اینڈ آف دی ورلڈ پر پہنچا تو اس کا وہ منظر دیکھ کے میں گم ہو گیا. میں نے اذان دی, ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, تو میں نے قبلہ دیکھنا چاہا تو چاند سامنے چمک رہا تھا. سورج فیل ہو گیا تھا, چاند چمک رہا تھا. تو آج سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے, کہ میرا نبی سارے زمانے کا نبی ہے. جہاں سورج نہیں نکلتا اور جہاں سورج کئی مہینے نہیں ڈوبتا, اگر وہاں کوئی مسلمان ہیں تو دن رات کا حساب کیسے لگائیں گے؟ چاند کو دیکھ کر. میں نے چاند دیکھا, واہ واہ, اب یہ رات کھڑی ہے. تو وہ قبلہ فٹ کیا, مغرب کی نماز پڑھی. مغرب عشاء اکٹھے پڑھنا تو مسافر کے لیے جائز ہے باقی ائمہ کے نزدیک. تو پہلے مغرب پڑھی, پھر عشاء پڑھی, پھر ساتھ ہی میں نے فجر کی اذان دی. ہاں, عشاء پڑھی. ایک وطر پڑھنا بھی سنت ہے, تو میں نے کہا بھائی آج ہکو وطر پڑھو کدیں فرض نہ نکل جاوے. تو ایک وطر پڑھا, پھر میں نے فجر کی اذان دی, ٹک 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 2 سنتیں پڑھی, پھر والعصر انا اعطینا سے میں نے فرض نماز پڑھائی, اور بیٹھے تھے کہ سورج آ کے السلام علیکم. تو وہاں جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ نے ہمیں چاند کا کیلنڈر کیوں دیا ہے. یہ کہیں بھی ناکام نہیں ہوتا, کہیں فلاپ نہیں ہوتا. سورج کا کیلنڈر کتنی جگہ ہیں دنیا میں جہاں فلاپ ہو جاتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے. تو یہ ہمارے نبی کی عالمی نبوت کی ایک دلیل چاند کا نظام شمسی بھی ہے. تو بھائیو, میں بہت ساری باتیں وقت کے متعلق بتا گیا,
कहना तो ये था कि हिंसा बदला है तो अपने आप को भी बदलें, तौबा करें अपने रब की बारगाह में और गुनाहों से तौबा करें। पता नहीं कब आसिम की तरह किसको मौत उठा के ले जाए, तो न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, तो क्या क्या करेगी खड़ी दिन के दिन, न जाने बुला ले पिया किस घड़ी, पता नहीं कब मौत का डंका बज जाए। तो भाइयों, उससे पहले तौबा करो, अपने रब की बारगाह में झुको, फ़राइज़ अदा करो, 5 नमाजें पूरी पढ़ो, झूठ ना बोलो, सच बोलो, धोखा ना दो, दयानतदारी से चलो, बदकारी ना करो, निकाह करो, ये नशे ना करो, हलाल पियो, हलाल खाओ, हराम ना कमाओ, हलाल कमाओ। माँ बाप जिंदा हैं तो उनके आगे उफ भी ना करो, बीवी बच्चों से हुस्न सलूक रखो, रोब जमाना नहीं। माँ बाप से कहता हूँ, औलाद की इज्जत करो, औलाद को इज्जत दो, उन्हें डांट डपट से न चलाओ, प्यार से चलाओ। औलाद से कहता हूँ, माँ बाप के आगे उफ भी ना करो कि वो तुम्हारी जन्नत हैं, वो तुम्हारी जन्नत के दरवाजे हैं। और अपनी कमाइयों में हलाल रखो। एक दूसरे से लड़े हुए हो तो सुलह कर लो, कि अल्लाह पाक को आपस का लड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और अब ये सियासत का बाज़ार गर्म हो रहा है, ये नहीं मुनाफ़क़त है, मुनाफ़क़त के सिवा कुछ नहीं है, इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। और अगर कहीं कोई सियासत का किसी को शौक़ है तो फिर अपने मुखालिफ की बदखोई ना करे, उसकी बुराई ना करे, उसको गालियाँ ना दे, उसको बुरा भला ना कहे, वरना अपनी आफरत ख़राब करोगे। मैंने टके टके बिक रहे हैं तो इनकी क्या हैसियत। आजकल के वज़ीरों को कौन पूछ, वज़ीर आज़म को कोई नहीं पूछता, तो वज़ीरों को किसने पूछना। जब मैं लाहौर पढ़ता था तो मगरबी पाकिस्तान होता था एक सूबा, और उसका गवर्नर था अमीर मोहम्मद ख़ान अकेला, और पूरे मगरबी पाकिस्तान के 11 वज़ीर। उनका रोब भी था, उनके पास पावर भी थी, उनका प्रोटोकॉल भी था, वो दयानतदार भी थे। क्या करें, अपने ऊपर ही रोएं, आंसू बहाएं। तो भाई तौबा करते हो सारे, कहो मेरे साथ, या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। इंशाअल्लाह हमारी तौबा कबूल होगी। और अगर कभी टूट जाए फिर तौबा कर लेना, अल्लाह फिर माफ़ कर देगा इंशाअल्लाह।